وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ الحمدللہ خطہ تباہی سے بچ گیا اور اس وقت پوری دنیا میں ویل ڈن پاکستان کی گونج ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے رکھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی دھوم پوری دنیا میں مچی ہوئی، اور کس بات کی یہ دھوم ہے؟ دھوم یہ ہے کہ امن کی صحیح سفارتکاری اگر کی ہے تو پاکستان نے کی ہے۔ ناظرین، اس پوری سفارتکاری میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو کہا جائے کہ اس کے اندر نائب وزیر اعظم کا بھی کلیدی کردار رہا ہے۔ ناظرین، پوری دنیا میں خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد کہا جا رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ جیسے ہی یہ خبر ہوئی کہ 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کر دی گئی ہے، پورے ایران کے اندر عوام خوشیوں کے ساتھ باہر نکل آئے، اور چاہے وہ بوڑھا تھا، بچہ تھا، جوان تھا، انہوں نے اپنے ایران کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور پاکستان کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ ناظرین، کس حد تک خوبصورت طریقے سے سفارتکاری کی گئی۔ فیلڈ مارشل ساری رات صدر ٹرمپ اور ایرانی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہے، اور رات کو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 12 بجے پھر ایک پرپوزل دی گئی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کہ اس کو مانا جائے اور 2 ہفتوں کے لیے روکا جائے جنگ کو، اور اس کے بعد پھر ٹیبل پر بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ لوگ تو ابراہم اکارڈ کے بھی نہیں بھولے تھے کہ اب اس وقت اسلام آباد اکارڈ کی بات چل رہی ہے، اور اسلام آباد اکارڈ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ ناظرین، آبنائے ہرمز کھل گئی اور ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے فوجی یونٹ سے یہ کہہ دیا ہے کہ امریکن اڈوں پر حملے نہیں ہوں گے اور اسرائیل پر بھی حملے نہیں ہوں گے۔ اب ناظرین، آبنائے ہرمز جیسے ہی کھلی ہے، آپ نے اسٹاک مارکیٹس کو دیکھا کہ کس حد تک تیزی آ گئی ان کے اندر، اور جو آئل کی پرائسز ہیں وہ کس حد تک نیچے گراوٹ کی طرف چلی گئیں۔ لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور بتاتا چلوں کہ آبنائے ہرمز کھلنے پہ جو محصولات لیں گے وہ عمان اور ایران لیں گے، اور ایران ان محصولات کے بعد تعمیر نو کرے گا۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمان کے منصوبے بھی غیر واضح ہیں کہ وہ کیا کرے گا ان محصولات کے ساتھ۔ اب آبنائے ہرمز کھل گیا۔ اس میں ناظرین سب سے بڑی بات جو جیت ہوئی ہے وہ ایران کی ہوئی۔ ایران نے یہ کہا تھا کہ جب بھی آبنائے ہرمز کھلے گی وہ ہماری شرائط پر کھلے گی، اور آپ اندازہ فرما لیجئے کہ اس وقت جو بھی وہاں سے جہاز گزرے گا وہ محصول دے گا، یعنی ٹول دے گا۔ جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان ہوا، عالمی مارکیٹ میں تو ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تیل کی قیمتیں گراوٹ کی طرف آ گئیں، اور تیل کی قیمت ناظرین اگر بات کی جائے تو $14.41 فی بیرل کمی ہوئی ہے، جس کے بعد برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $94.86 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی $16.69 فی بیرل کمی کے بعد $96.26 فی بیرل پر آ چکی ہے۔ اور ناظرین، یہ تمام جو ہوا وہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، جب اس تمام معاہدے کا مسودہ لکھا جا رہا تھا تو اس میں جے ڈی وینس اور ایرانی جو قیادت ہے اس کو لوپ میں لیا ہوا تھا، اور جب یہ لکھا جا رہا تھا تو اس کے فوراً بعد جو میں نے پہلے عرض کیا کہ کریڈٹ تو دینا چاہیے نا، تو وہ کریڈٹ ڈار صاحب کو بھی جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب فوراً چائنا گئے اور چائنا جا کے وہ مسودہ دکھایا، اور یہ کہا گیا کہ اس وقت ایران جو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں لیکن اس کا گارنٹر کون ہوگا، تو چائنا کے سامنے پرپوزل رکھی، اور پرپوزل پہ چائنا نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں گارنٹر بنتا ہوں، جس کی وضاحت آج میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ چائنا اس میں گارنٹر ہے، اور ایران کو میز پر چائنا لے کر آیا ہے۔ یعنی یہ پاکستانی پوری ایفرٹ تھی۔ ناظرین دیکھیے نا، اندازہ فرما لیجئے، مصر ہے، ترکیہ ہے، ایران ہے، سعودیہ ہے اور چائنا کو۔ ناظرین، پاکستان نے بڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یہ کامیاب سفارتکاری ناظرین یہ دماغوں میں ہوتی ہے اور ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ایکسپیرینس ہوتے ہیں ان سب کو سامنے لایا جاتا ہے۔
اب دیکھ لیجئے ناظرین، گھر کے اندر بھی ایک گھر کو چلانے کے لیے ایک باپ کا بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس نے بچے چھوٹے بڑے کر دیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے وہ کام لیتا ہے. وہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی، وہ فلانے پتر نو ذرا کہہ دیو، وہ کہتا ہے یار اینوں نہ کہا، دوجے نو کہا دے، کیونکہ ذرا بڑا جڑا ہے نا وہ ذرا جڑا اکڑے گا، ذرا گل نہیں کرے گا تو وہ نال کر لینے. یعنی وہ ایک ہوتی ہے نا سمجھداری، وہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہی ایکسپیرینس پاکستان نے کیا. پاکستان نے چاروں طرفوں میں، آپ اندازہ فرما لیجیے، ادھر انڈیا، ادھر افغانستان، ادھر ایران کی جنگ، پھر سعودی عربیہ، پھر پوری دنیا کے ساتھ وہ سارا ایکسپیرینس تھا. اور یہ میں سلام کرتا ہوں موجودہ قیادت جو پاکستان کی ہے، اور بالخصوص فیلڈ مارشل، ان کی کامیاب سفارتکاری رہی. ساری رات جاگتے رہے تمام لوگوں کو لوپ میں لے کر، اور انہوں نے آج جو مقام حاصل کیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے. امریکہ کے صدر نے مزید یہ کہا کہ یورینیم کا معاملہ بھی سنبھال لیا جائے گا، اور ایران نے جو 10 نکاتی معاہدہ پیش کیا ہے ہمیں وہ قابل قبول ہے. ناظرین، اندازہ فرما لیجئے جیت کس کی ہو. کہ امریکہ نے اگر یہ کہا کہ ہمیں وہ معاہدہ قبول ہے، یعنی جو ڈیمانڈز ایران کی تھیں امریکہ نے منوان تسلیم کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران جیت گیا. ناظرین، پاکستان کا کردار جو ابھر کر پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، اس نے پڑوسی ملک میں صف ماتم بچھا دی. پاکستان کی کامیاب ثالثی نے پڑوسی ملک کے سیاسی اور تجزیاتی جو لوگ ہیں ان کے اندر تو ایک ہلچل مچا دی ہے نا. بھارتی تجزیہ کاروں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو کامیاب سفارتکاری تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی سوالات مودی پر رکھ دیے ہیں کہ آپ تو کہہ دیتے کہ میری شخصیت جو سی ہے وہ کامیاب سفارتکاری ہے، تو اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اگر کسی کا نام آ رہا ہے تو وہ پاکستان ہے. میں کل دیکھ رہا تھا کہ اپوزیشن جماعت کانگریس نے بھی مودی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. رام رمیش یہ کہہ رہے تھے کہ کہاں گئے مودی کے وہ دعوے، آج تو انڈیا کو تنہا کر دیا ہے اور پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مودی آپ کی سفارتکاری نے تو ہمیں دھچکا پہنچا دیا ہے اور ہم کہیں کے نہیں رہے. ناظرین، پوری دنیا کی نظریں اب اسلام آباد پر. وہ ٹرمپ جو مسلم ممالک سے یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہم اکارڈ میں آ جائیں، آج انہیں خود اسلام آباد اکارڈ میں آنا پڑا. یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. ناظرین، آنے والے دنوں میں مزید خوشیاں ملیں گی، کیونکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی میں بدل جائے گی. وہ ناظرین کیسے؟ 10 اپریل کو جے ڈی وینس اپنے وفد کے ساتھ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور اسی طرح کالیباف جو ایرانی اسپیکر ہیں وہ اپنے وفد کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے. اور وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ مستقل جنگ بندی کی طرف چلی جائے گی بات، تو جب یہ آپس میں بیٹھ کے بات ہوگی اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی کی طرف چلی جائے گی. اسی لیے وفاقی حکومت نے جمعے کو یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے، اور ادھر ایران میں لوگ امام رضا کے روزے پہ چلے گئے، خوشیاں منائیں اور فتح کا اعلان کیا. ناظرین، یہی خوشیاں انشاءاللہ تعالی العزیز دائمی خوشیاں بن جائیں گی اور مستقل جنگ بندی ہو جائے گی. اور چلتے چلتے میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں. عالمی مارکیٹ میں جس طرح تیل کی قیمتیں گراوٹ کی طرف آ گئی ہیں اور کم ہو گئی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان بھی 70 روپے فی لیٹر کے حساب سے کمی کر دے گا. آج تاریخ میں ایک نیا باب کھل رہا ہے، طاقت کا ایک نیا محور، اور جس کو دنیا نے ایکسیپٹ کیا، اور لگ یوں رہا ہے کہ ایران ایک نئی پاور بن کے ابھرنے والا ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.